جی احمد, کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ جی میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں کم کماتا ہوں. اچھا. جس بات کا احساس میرے ابو مجھے روز کرواتے ہیں کہ تو کماتا کیا ہے, اپنے بڑے بھائی کو دیکھ وہ کتنا کماتا ہے. Oh my God. بولتے ہیں کہ Very جب وہ relatable. بڑا بھائی تمہاری ایج میں تھا وہ تم سے بھی زیادہ کماتا تھا. پھر اس سے ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے اس بات کا مطلب بہت پریشانی ہوتی ہے یہ تانے سن سن کر کہ میں کماتا کیا ہوں. اب جو ہے نا میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا بھی بند کر دیا ہے میں نے اس وجہ سے. میں جاب سے آ کر جو ہے دوستوں میں نکل جاتا ہوں تاکہ ابو جب سو جائیں تب واپسی آؤں, تاکہ ان کا میرا سامنا نہ ہو. صحیح, ٹھیک ہے. یہ جو ان کی زندگی کی کہانی ہے, یہ بہت سارے لڑکوں کی زندگی کی کہانی ہے. بالکل. جو آپس میں ماں باپ یہی کہتے ہیں نا, یہ بیٹھتا کیوں نہیں ہمارے بیچ میں, تو شاید اس کی یہی وجہ ہو کہ وہ اتنا سناتے ہوں گے کہ جب وہ اگر وہ بیٹھے گا تو آپ بار بار اسے اس کی محرومی کا احساس دلائیں گے. تو وہ ایسے کوئی بھی انسان نہیں بیٹھنا چاہے گا ایسے لوگوں کے ساتھ جو بار بار ان کی برائی ان کے سامنے ہائی لائٹ کرے. اب جیسے اب ان کا پرابلم ہے تو اس کا بڑا ایک پریکٹیکل سولوشن ہے کہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ اگر انکم میں ایشو ہے تو وہ کس وجہ سے ہے, وہ کہاں سے آ رہا ہے, اور اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے. وہ اپنی انکم ایک شخص کیسے انکریز کر سکتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو یہ بتاتے رہیں کہ دیکھو وہ کتنا کما رہا ہے, اس نے اس عمر میں یہ کر لیا, اس سے ہو کچھ بھی نہیں رہا. میں نے بہت سارے پیرنٹس کو دیکھا ہے جو بچہ کم کماتا ہے فار ایگزامپل, تو وہ اس کو اس طرح پازیٹیولی لیتے ہیں کہ لائک اس بچے کی شادی انہوں نے خود کرا دی, مطلب وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمیشہ کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو اس بچے کو جو ویک ہے کسی بھی طور پر وہ زیادہ سپورٹ, میں نے تو اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھا ہے ماں باپ کو, وہ اس ویک بچے کو زیادہ سپورٹ کر دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ دیکھیں آپ فائنڈ آؤٹ تو کریں نا, اچھا اگر یہ کم کما رہے ہیں تو بھائی کم ان کی اپنی ضرورتیں کتنی ہیں, پہلے تو آپ یہ دیکھیں اس کے حساب سے بھی بہت کم ہے, اور اگر کم ہے تو اس میں کیا جا سکتا ہے. بہت کچھ ہوگا اگر آپ سب مل کے بیٹھیں اور اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں تو اس کا سولوشن نکلے گا. تانوں سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی سے کتنا متنفر ہو رہے ہوں گے, پھر اوور آل فیملی سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں, اور مسئلہ ان کا وہیں کھڑا ہے. اب وہی نا, آپ ان کی آئیڈینٹی بنا رہے ہیں نکمے کی, تو ایک نکما شخص کیا کرے گا؟ نکمے کا کام ہے کہ وہ یا تو نہیں کمائے گا یا پھر کم کمائے گا. وہ اس کی آئیڈینٹی سے ملتا جلتا بیہیویئر ہے. آپ ان کو انکریج کریں کہ بیٹا دیکھو کس طرح سے اور زیادہ ہو سکتا ہے, چلو سب مل کے کوشش کرتے ہیں, اور نہیں ہو سکتا تو بھئی آپ سپورٹیو رول لیں. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں نا لوگ نہیں سوچتے کہ پرابلم کو حل کریں, بجائے اس کے کہ آپ سے اس کو احساس دلاتے رہیں کہ یہ مسئلہ ہے. اور ہر کوئی برابر تو نہیں کما سکتا نا, ایسا تو ہوتا ہی ہے, گھر میں کوئی زیادہ کمائے گا کوئی کم. اور ندا ادھر یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک ہیڈ آف دا فیملی ہوتی ہے یا مین آف دا ہاؤس ہوتا ہے, اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو کس طرح جوڑ کے چلے گا. اب یہاں پہ احمد نے جس طرح کہا کہ ان کے والد بہت ووکل ہیں ان کا کمپیریزن لے کے بھائی کے ساتھ, اور ان کو بہت ڈیمیننگ فیل ہوتا ہے. ایز اے فادر ہی از ناٹ ڈوئنگ جسٹس ٹو ہز رول, کیونکہ فادر کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ آپ نے فائنینشلی اپنے بچوں کو پرووائڈ کیا تو آپ اچھے فادر ہیں. فادرہڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کری, ایموشنلی, سوشلی اینڈ فائنینشلی. تو اگر ایک والد صاحب, اینڈ آئی کین امیجن, کیونکہ ان کے والد جو ان کی آواز سے لگ رہا تھا ہی مسٹ بی ان ہز 30s, ان کے والد ہوں گے اپنے 60s میں. اب وہ والی جو جنریشن ہے وہ وہی ہے دکیا نوسی, لکیر کے فقیر, وہی والی باتیں کرنا جو ان کے ماں باپ نے کہی. اور ان کے ماں باپ لائک 60s میں ہوں گے, وہ اپنے جیسے 1960s میں جب وہ ماں باپ تھے, تو وہ 60s کی باتیں جنریشنل ٹراما بنتے ہوئے احمد کی زندگی میں 21st سینچری تک پہنچ گئی ہیں. بالکل. سو دس از سو رانگ. اگین وہی ووکیبولری والی بات. انکل اگر جو احمد کے والد ہیں, اگر وہ ہیلدی کمپٹیشن یا ہیلدی ووکیبولری استعمال کر کے احمد کا کمپیریزن کرتے بھی ہیں تو وہ احمد کو اتنا برا نہیں لگتا. بالکل. تو کتنا ضروری ہے کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات, حضرت علی کا قول ہے, ہاف دا بیٹل از ون بائی دا وے یو اسپیک. تو آپ جس طرح اپنے اولاد سے, اور یہ تو جوان جان ہے, ان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے اپنے گھر میں, ان کی ایک خودداری ہے, ان کے بہن بھائیوں اور ان کے جو اسپاؤسز ہیں ان کے سامنے ایک سٹینڈنگ ہوگی. ان سب کے سامنے آپ کھڑے ہو کے ان کے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بھائی تم کماتے نہیں ہو,
تو obviously وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ اس گھر میں رہیں. تو اگین چاہے آپ جتنے بھی ضعیف ہو چکے ہو, a good change is a very important change. تو اگر آپ کے جنریشنل ٹراما سے آپ کو وہ ملی ہے چیز, سوغات ملی ہے, آپ پلیز ان طریقوں کو بھولنا شروع کریں. بالکل بالکل, بہت ضروری ہے. آپ ہیں احمد ابھی اس وقت, آپ شادی شدہ ہیں کیا؟ نہیں, شادی نہیں ہوئی تھی میری. ابھی شادی آپ کی نہیں ہوئی, کیونکہ پھر اکثر میں نے گھروں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بچہ کم کماتا ہے پھر اس کی بیوی کے ساتھ بھی بہت ساری زیادتیاں بیوی کو بھی بیئر کرنی پڑتی ہیں, کہ اگر وہ کم پیسے اس کے میاں کما رہے ہیں, چاہے وہ کتنا بھی گھر میں کام کرے یا وہ کتنی بھی کائنڈ رہے, تمیزدار رہے, ریسپیکٹفل رہے, مگر اس کو بھی وہی چیز بیئر کرنی پڑتی ہے جو شاید احمد بیئر کر رہے ہیں. سو ابھی اس کا مطلب دوسری, میرا خیال سے آپ پھر احمد کو ایک اگر ہم ایڈوائز دے سکیں. بالکل احمد, آئی نو کہ بہت ساری فیملیز میں فیملی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, جس سے ہر کسی کا ایک اسٹیٹ آف مینٹل اسٹیٹ پتہ چلتا ہے. A lot of families are not open for therapy. وہ کہتے ہیں ہم پاگل تھوڑی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ابو راضی ہوں. بالکل وہ لگ نہیں رہا. لیکن احمد, آپ خود اپنے لیے کاؤنسلنگ ڈھونڈ سکتے ہیں, کیونکہ جب ٹاکسک انوائرمنٹ ہوتا ہے تو اس میں سروائیول موڈ پہ انسان چل رہا ہوتا ہے, اور وہ بڑا ایک تھن لائن ہوتی ہے کہ آپ کراس کر جائیں. وہ آپ کہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں, میں گھر سے بھاگنا چاہتا ہوں, میں یہ رشتہ ہی ختم کر دیں. تو اس جگہ پہ پہنچنے سے پہلے آپ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ یہ آپ فیور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں ہیں تو آپ کس طرح اپنی باؤنڈریز کو کریٹ کریں. یعنی کہ آپ کو سروائیول, آپ سروائیو کر رہے ہیں نا ادھر, اور آپ خوش نہیں ہیں اپنی زندگی اور سے. کاؤنسلنگ سے آپ کو اپنی باؤنڈریز ڈیفائن کرنے کی مدد ملے گی. تو بہت ضروری ہے کبھی کبھار اپنے والد کو بھی بولنا کہ والد صاحب یہ آپ غلط کر رہے ہیں, کیونکہ ٹراما, کیونکہ والدین فرشتے تو نہیں ہے نا, ویئر آل لرننگ. اور اگر اس ایج میں وہ ہیں, وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں اور دنیا غلط ہے, تو آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے, آپ اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں. تو اپنی کاؤنسلنگ کریں, اپنی مینٹل ہیلتھ کی حفاظت کریں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو اس طرح افیکٹ نہ ہو جس طرح ابھی ہو رہا ہے. بالکل بالکل.